اعلی حضرت سرکار نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پاک دی شان وچ بڑا پیارا کلام لکھا جی ارشاد فرماندے نے کہ بنت صدیق آرام جان نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنت صدیق آرام جان نبی، سبحان اللہ، اس ہری میں براعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جو بنت صدیق ہے نا، یعنی حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، جی اور وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا آرام ہے، واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ پاک نے ان کی برات اور ان کی حرمت میں اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی۔ ماشاء اللہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اگر تسی قرآن پاک اٹھا کے ویکھو، جی اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماما قرار دیتا، واہ سبحان اللہ، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، نبی مومنوں پر کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حق رکھتا ہے۔ بے شک اولا کے دو مطلب ہیں اور وہ دونوں ہی درست ہیں۔ ایک مطلب اولا کا یہ ہے، اولا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ حق رکھنے والا، زیادہ حق رکھنے والا، اولا بمانا احق، عربی میں کہتے ہیں احق، حق یعنی زیادہ حق رکھنے والا۔ جی اور اولا کا دوسرا معنی ہے اقرب، زیادہ قرب رکھنے والا، زیادہ قریب۔ زیادہ قریبی، تو اب اس پہلے معنی کی حساب سے آیت کا ترجمہ یہ بنے گا نبی کہ مومن نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ بے بے شک شک نبی مومنوں پر ان کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ، اور اس نبی کی جو بیویاں ہیں، جی جی اس نبی کی جو بیویاں ہیں، بیویاں مائیں ہیں، ہیں، امہاتہم، یہ ان کی مائیں ہیں۔ جی اب اس کو ذرا اچھی طرح سمجھو، تھوڑی سی جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ کے سامنے ایک نئی دنیا آ جائے گی۔ جی اب پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے یا جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی ایک مومن پر جو اس کی جان کا حق ہے اس سے بھی زیادہ نبی کا حق ہے۔ بے شک بے شک، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ انہی مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کن مومنوں کے جانوں پر زیادہ حق رکھتا ہے؟ مومن اللہ پاک نے بدلے نہیں ہیں، جی مومن وہی ہیں جن کا پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اللہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتا ہے، یعنی نبی کا حق ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی انہی مومنوں کی مائیں جو ہیں وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی کی بیوی ہیں، بے شک اب اگر تو کوئی بدبخت بندہ یہ کہتا ہے جی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں جی وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مومنہ نہیں ہیں، وہ خود مومنہ نہیں ہیں، جی اور معاذ اللہ استغفر اللہ وہ نبی کی جو گھر والیاں ہیں وہ معاذ اللہ منافقہ ہیں، نعوذ یا وہ معاذ اللہ کافرہ ہیں، یا وہ نبی پاک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر وہ مومن جو ہیں وہ نبی کے ساتھ کس طرح مخلص ہیں؟ بالکل سوال تو بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے نا۔ جی یعنی دیکھو نا، مومن دو نہیں ہیں، جی یا تو کہا جاتا ہے کہ کچھ مومن ایسے ہیں کہ نبی ان کی جانوں پر زیادہ حق رکھتا ہے، اور کچھ مومن ایسے ہیں کہ جن کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے کل مومنین کی یہ شان بیان کی بے شک جی جی کہ وہی مومن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اپنا قریب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان کا حق سمجھتے ہیں، وہی مومن یعنی جو سچے مومن ہیں، جی وہی مومن جو ہیں ان کو یہ شان ملی ہے کہ ان کی مائیں اللہ نے نبی کی بیویوں کو بنا دیا ہے۔
بے شک اب یہ بات آپ نے سمجھ لی اچھی طرح جی بالکل کہ اب اللہ پاک نے ایک معیار متعین کر دیا کہ اگر تم مومن بنتے ہو یا بننا چاہتے ہو یا تم سچے مومن ہو تو اب تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اب نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہو گئی. اب نبی کی بیویوں کو تمہیں ماں ماننا پڑے گا اگر تم نے دعویٰ ایمان کرنا ہے. بالکل جی، اگر مومن بننا ہے تو ماں ماننا ہی پڑے گا. مومن بننا ہے تو ماں ماں ماننا پڑے گا. بالکل جی بالکل. مومن بننا ہے تو نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں تسلیم کرنا ہوگا. اپنی مائیں تسلیم کرنا ہوگا. یعنی اگر مومن ہے تو نبی کی بیوی اس کی ماں ہے. ماں ہے. بالکل. اور اگر نبی کی بیوی اس کی ماں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. تو وہ مومن نہیں ہے. نہیں ہے. اب اسے ایک میں ان دو میں سے ایک کا اختیار کرنا پڑے گا. بالکل. یا تو وہ نبی کی بیویوں کو مومنہ مان لے اور اپنی مائیں مان لے تبھی ایمان بچتا ہے. تو پھر وہ بن جائے گا مومن. بالکل جی. اور اگر وہ کہے کہ میں نبی کی بیوی کو اپنی ماں نہیں مانتا. نہیں مانتا وہ تو ایمان پھر والا. وہ مومن نہیں ہے. بالکل جی مومن نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک خاص قوم اپنے آپ کو مومن کہتی ہے. جی جی بالکل. اور وہ بلکہ انہوں نے تو اپنا نام ہی مومن رکھا ہوا ہے. وہ ایک دوسرے کو مومن کہہ کر ہی پکارتے ہیں. ہاں انہوں نے اپنے مسلک کا نام ہی مومن رکھا ہے کہ بھائی فلاں شخص بھی مومن ہے، فلاں شخص بھی مومن ہے. لیکن حیرت یہ ہے کہ جن کو خدا مومن کہتا ہے وہ تو مومن وہ ہیں کہ نبی کی بیویوں کو وہ اپنی مائیں مانتے ہیں. بالکل. بالکل. نبی کی بیویوں کو وہ اپنی مائیں مائیں مانتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑا حیرت اور بڑے تعجب کا مقام ہے کہ یہ کیسے مومن ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ ایمان بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو مومنوں کی مائیں تھیں ان کو اپنی ماں بھی تسلیم نہیں کرتے، یا اگر تسلیم کرتے ہیں تو کم از کم مومنہ نہیں مانتے، یا اگر مومنہ بھی مانتے ہیں تو ان پر پھر لعن طعن بھی کرتے ہیں. ایسے ایمان کے بھی کیا کہیں؟ ایسا ایمان بڑا ہے. ہم تو ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہتے. ہم بالکل نہیں کہتے، وہ خود لیکن کو کہتے پھریں. وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب اسی آیت کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھو. جی آپ غور کریں کہ جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں، گھر والیاں، ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، جی تو اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ اگر ہم مومن ہیں تو کیا ہم سارے حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت خدیجہ یا حضرت حفصہ یا حضرت میمونہ یا حضرت زینب یا دیگر ازواج کیا ہم ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یا تو اس معنی میں وہ مائیں، اور اگر اس معنی میں وہ مائیں نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں تو پھر ایک اور معنی ہو سکتا ہے. اعزازی طور پر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے اعتبار سے، جی دین کے اعتبار سے. کہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دین کے حساب سے ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہے بالکل. اور اسی دینی حق کی وجہ سے وہ ہماری مائیں ہیں. بے شک. یعنی نبی کی بیویوں کو اللہ نے دین کی وجہ سے ہماری مائیں بنائے. بالکل بالکل. جس طرح کہ ایک حدیث پاک بھی ہے صحیح ستہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں. جی میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ باپ کے ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، تمہاری تربیت کرتا ہوں. حضور پاک نے خود فرمایا. بے شک. اگر حضور ہمارے امت کے روحانی باپ ہیں، جی روحانی باپ باپ ہیں، امہات تو وہ پھر ہماری دینی مائیں ہیں. مائیں. بے شک. حضور ہمارے دینی باپ بنے بے شک. اور حضور کی بیویاں ہماری مائیں. دینی مائیں بنی. جی بالکل. اب سوال یہ ہے کہ حضور کی ازواج کا ہمارے ماں بننے کے ساتھ جو سبب بنا وہ تھا دین. جی بالکل. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب وہ خود ہی مومنہ نہیں ہے تو وہ مومنوں کی ماں کیسے بن سکتی؟ دین نہیں تو ان کو ہماری ماں بنایا، بے شک. اور وہ خود ہی مومن نہیں ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کوئی کافرہ یا منافقہ مسلمان کی ماں بن سکتی؟ نہیں کبھی بھی خاص کر دین کی وجہ سے. نہیں. دیکھو نا، دوسرا معنی تو ہو ہی نہیں سکتا. چلو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ماں کسی کی اسلام پر نہیں ہے لیکن اس کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گیا، وہ تو ممکن ہے. جی بالکل. لیکن اگر خدا کسی کو ہماری ماں دین کی وجہ سے بنا رہا ہے جی تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ خود مومن نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہماری ماں بن رہی ہو دین کی وجہ سے، دینی رشتے کی وجہ سے، جی اور پھر وہ خود بھی مومن نہ ہو؟ کیا یہ ممکن؟ نہیں کبھی بھی نہیں. تو جب خدا نے ان کو ہماری دینی مائیں بنایا جی بالکل تو وہ مومنہ ہے. تو پھر ان کا مومنہ ہونا بھی ضروری ہے. ضروری. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب اسی آیت کو ایک تیسرے زاویے سے دیکھو. جی
وہ یہ کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو آپس میں بھی ایک مقام دیا ہے. جی انما المؤمنون اخوہ، بے شک. انما المؤمنون اخوہ. اخوہ سورۃ حجرات میں ہے. جی اور حدیث میں کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم. مسلمان سورۃ حجرات میں کہا کہ مومن آپس میں بھائی 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 ہیں. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی بھائی. اور حدیث میں کیا کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی بھائی ہیں. بھائی ہے. آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ جن کو بھائی کہا جا رہا ہے یہ کس رشتے کی وجہ سے کہا رہا ہے؟ خونی رشتے کی وجہ سے کہ دینی رشتے کی وجہ سے؟ دینی رشتے کی وجہ سے. جب دینی رشتے کی وجہ سے ہم آپس میں بھائی بھائی بنے تو جب دینی رشتہ بیچ میں سے نکل جائے گا تو کیا ہم بھائی بھائی ہوں گے؟ بالکل کبھی بھی بھی نہیں، یقیناً تو نہیں. جس طرح دینی رشتے نے دو مختلف قسم کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو یہ دینی رشتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی تربیت کرنے والے باپ اور باپ کی طرح ہم پر شفقت کرنے والے تھے. اسی دینی رشتے نے ان کی بیویوں کو ہماری مائیں بنا دیا. بے شک. جی تو اس سے ان کا مومن ہونا بھی لازم آیا. جی بے شک. آپ جب کسی سے یہ بات کریں گے نا تو کوئی بندہ آگے سے یہ کہے گا کہ دیکھو جی وہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے جی ان کی جو بیوی تھی وہ تو کافر تھی. جی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر. کافر تھی. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر. وہ بھی کافر تھی. اچھا تو دیکھو وہ نبی نہیں تھے بھائی، نبی تو تھے. وہ ان کی ازواج نہیں تھیں، ازواج تو تھیں. تو وہ پھر کافرہ نہیں تھیں بھائی، کافرہ بھی تھیں. قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی ان دو جلیل القدر نبیوں کی اگر ازواج کا کفر ثابت ہے قرآن سے تو وہ کون سی آیت ہے کہ جس آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ مومنوں کی مائیں بھی ہیں؟ نہیں، کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے. جن کا کفر قرآن سے ثابت ہے پھر ان کا نبیوں مومنوں کی مائیں بننا بھی ثابت نہیں ہے. بالکل. اگر ان کی موت کفر پر ہوئی ہے جی تو پھر وہ مومنوں کی مائیں بھی نہیں بنی. بالکل. جی قرآن پاک کے 30 سپارے اٹھا کے دیکھیں، 114 صورتیں اٹھا کے دیکھیں، ان کا کفر تو بیان ہوا ہے جی لیکن ان کا مومنوں کی مائیں ہونا بیان نہیں ہوا. نہیں ہوا. اور آپ اگر چلیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ان انبیاء کے ان کی ازواج کے حالات زندگی ذرا کم بیان ہوئے تو کوئی بات نہیں. تو رات زبور اور انجیل آپ کے پاس ہے، وہاں سے ہی کسی آیت سے دکھا دیں کہ انہیں کافر ہونے کے باوجود خدا نے مومنوں کی مائیں کہا. ایسی کوئی بھی دلیل نہیں. ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو پس ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں اور مومنوں کی مائیں ہیں. اور اب وہ مومنوں کی مائیں صرف اسی وجہ سے برقرار دی گئی ہیں کہ وہ خود مومنہ تھی، بے شک. اعلیٰ درجے کی مومنہ تھی اور دینی رشتے کے سبب سے ہی وہ ہماری مائیں بنی. تو جب وہ خود ہی دین نہیں رکھتی تو وہ ہماری مائیں کیسے بن گئی؟ بالکل. تو اس آیت کی روح سے اللہ پاک نے ازواج مطہرات کی بڑی عظمت بیان کی. بے شک. بات سمجھ گیا نا؟ جی سر. اور ایک آپ کو میں حدیث بھی ایک روایت بھی سنا دیتا ہوں جی جسے ہمارے جلیل القدر محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا کہ ایک شخص نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے آ کے عرض کی کہ اے ام المومنین فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ میری ماں نہیں. جی فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ میری ماں نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگی وہ ٹھیک کہتا ہے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، ماشاء اللہ. میں تو مومنوں مومنوں کی ماں. بالکل. جی آپ نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ اس نے جب میرے ماں ہونے کی نفی کی ہے تو وہ نفی بعد میں ہوئی ہے، اس نے پہلے اپنے ایمان کی نفی کر دی. بے شک. بے شک بے شک. بے شک. کیونکہ میں تو صرف مومنوں کی ماں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا. بالکل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انہیں مومن نہیں بھی مانتے، جی اگر ہم مومن انہیں نہیں بھی مانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین کر لے قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے یہ بات. وہ اس بندے کا اسلام ایک لمحے کے لیے باقی نہیں رہتا جو نبی پاک کی ازواج کو اپنی مائیں تسلیم نہیں کرتا. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ جی کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں کا جس نے اسے جنم دیا ہے، جی جس نے اسے جنم دیا. جنم دیا یعنی جس کے بطن سے آؤ، جی اگر ایک بندہ اپنی ماں کا بے ادب ہے جی جو صرف اس کی ماں ہے، جی بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ دین اسلام سے خارج ہے، جی لیکن اگر وہ اس کا بے ادب ہے جی
تو وہ لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی، جو اپنی ماں کا بے ادب ہے، بالکل جی تو ہے، ایمانداری سے بتاؤ جو کل مومنوں کی ماں ہے جو اس کا بے ادب ہے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا؟ بالکل جی، بالکل بات سمجھ گئے نا؟ بالکل جی جی ایک ماں کا بے ادب جو اس کی ماں ہے جی اس کو تو تم لعنتی کہتے ہو، کہتے ہو یار یہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے. جی، تو جو کل مومنوں کی ماں کا بے ادب ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ وہ سب سے بڑا لعنتی ہے. وہ سب سے بڑا لعنت ہے. جی سمجھ آ گئی؟ جی تو اس لیے عجیب و غریب لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، میں اب نام تو نہیں لیتا اس کا. ایک شخص ہے اس جی نے ایک کتاب لکھی ہے جی اور اس میں پتہ کیا ہے کہ میں حضرت عائشہ کو جی ماں تو مانتا ہوں جی لیکن مومنہ نہیں مانتا. میں ان کو ماں مانتا ہوں، ماں مانتا ہوں لیکن مومنہ نہیں مانتا. نہیں مانتا. ایمانداری سے یقین کرو جو میں نے گفتگو کی ہے اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے. اتنی باطل جسارت ہے، اتنی باطل جسارت ہے، اسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس نے اس آیت پر غور ہی نہیں کیا. بالکل اللہ نے مومن ایک ہی رکھے ہیں، مومن نہیں بدلے. جی کہا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، بالکل جو سچے مومن ہیں نا، جی جو سچے مومن ہیں جی. وہ نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب رکھ- سمجھتے ہیں. بالکل اور آگے جا کے مومن کا لفظ ہی نہیں بولا، آگے صرف ضمیر لوٹائی ہے، آگے صرف ضمیر لوٹائی ہے. کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ان کی مائیں ان کی وہ جو المومنون ہیں، جی جو نبی کو اپنی جان سے ہاں وہ جو مومنین پیچھے ذکر ہو رہے ہیں، جی. سچے مومنین جو اپنے دل پر بھی نبی کی حکومت تسلیم کرتے ہیں، بالکل انہی کی مائیں ہیں یہ. بے شک اب یا تو پھر یہ نبی کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، یہ مومن. نہیں، ہم اسے مومن تو نہیں نا آپ کہیں گے. اب مومن نہیں کہیں گے. بالکل. تو اگر یہ نبی کے ساتھ مخلص ہیں، جی اگر یہ نبی کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر یقیناً یہ اب نبی کی ازواج کو بھی مائیں ماننے کے ساتھ یقیناً مخلص ہو گئے. بالکل بالکل جی، مومن ہوگی تب. ہاں تو یہ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی ہے. جی اب آپ کی اگر کوئی اس پر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر سلسلہ کلام کو اس طرح آگے بڑھا لیتے ہیں. نہیں، آج حضرت عائشہ کا یوم وصال بھی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو وصال ہوا ہے نا، جی آپ کے وصال پر لوگوں نے مختلف قسم کی سٹوریاں بنائی ہوئی. جی ان میں ایک انتہائی مردود اور ملعون قسم کی روایت جو ہے نا، جی وہ تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے پیش کرتے ہیں جی کہ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اس طرح ہوئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایک کنواں سا تھا، اس کے اوپر کوئی کپڑا یا کوئی خاص پھونس ڈال دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد کہا کہ بھائی آپ ادھر بیٹھیں. وہ جب بیٹھی تو وہ چونکہ نیچے کنواں تھا، وہ کنویں میں گر گئیں، اوپر سے کنویں کو بھر دیا گیا. تو لو جی حضرت عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ حوالہ کیا ہے؟ ابن خلدون کا، جس کو کہتے ہیں تاریخ ابن خلدون. مطلب بالکل باطل روایت ہے. بالکل میں کہتا ہوں کہ جس بندے کو تھوڑا سا بھی علم یا تحقیق یا کتابوں کے ساتھ وہ ذرا سی بھی وابستگی رکھتا ہے نا، تو اس بندے کو اچھی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روایت بالکل باطل ہے. جی اس کا کوئی سر پیر نہیں. اس کو بیان کرنے والے وہی لوگ ہیں جو دشمن صحابہ اور دشمنان امہات المومنین ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحیح ترین روایات ہیں جی وہ یہ ہیں کہ آپ کی وفات شریف جی 58 ہجری 58 ہجری سن 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. مدینہ منورہ. منورہ میں ہوئی. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جی انہوں نے ان کے بارے میں روایات بیان کی ہیں. امام بخاری نے بھی بیان کی ہے، دیگر بھی بیان کی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جنازہ ہے وہ کس نے پڑھایا پتہ آپ کو؟ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. اور جنت البقیع میں آپ جو ہیں آپ دفن ہوئے.
58 हिजरी। 58 یہ زمانہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جی امام ابن کثیر کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے، جی وہ اپنی جو سیرت اور تاریخ کی جو سب سے معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے البدایہ والنہایہ، نہایا اس میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 97 پر وہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی، اور آپ کی وصیت تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور آپ کا جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھایا تھا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ جی سر ان کے بیماری کے ایام کہ وہ کتنے دن بیمار نہیں، جی صحابہ کرام کا عیادت کرنا، جی مدینہ پاک میں ان کی بیماری کے صحابیات کا عیادت کرنا، ان کے سر میں درد ہونا، یہ سارا تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے، اور وہ بالکل روایت جو ہے نا وہ باطل اور مردود قسم کی روایت ہے۔ ابن خلدون والی؟ جی ابن خلدون والی بالکل باطل ہے، ایک وہی روایت اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی آپ اگر دیکھیں تو حدیث کی کتابوں میں ان کی وفات کا بالکل صاف لفظوں میں موجود ہے کہ پہلے وہ سر درد میں مبتلا ہوئی، جی پھر بخار ہوا، بخار ہونے کے بعد پھر بیماری، اور بیماری کے بعد ان کی وفات، اور پھر 58 ہجری میں جنت البقیع میں ان کی تدفین اور جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بڑی حدیث ہے، مشہور ہے، کہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ حضرت جبرائیل تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جبریل تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ اللہ پاک نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اے خدیجہ مطلب اللہ پاک نے تمہیں سلام سلام بھیجا۔ تو ان میں یہ یاد رکھنا کہ فرق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلام ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ جبرائیل امین کا۔ اور جو حضرت خدیجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ بہرحال عظمت تو بہت بڑی ہے دونوں کی، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شادی ہے، جی جو آپ کا نکاح ہے، کہ اس کی خبریں بھی اللہ پاک نے ان کی شادی سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی تھی، اور اس کی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتی ہیں۔ اور شادی کے بارے میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہاں، میں وہ بھی شادی عرض کے کر وقت۔ دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جی آپ روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فی فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث نمبر ہے 2438۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، تم 3 راتوں تک مجھے خواب میں دکھائی گئی، 3 راتوں تک مجھے یعنی خواب نکاح سے پہلے 3 راتوں تک تمہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ اور کس طرح کہ ایک فرشتہ ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہاری تصویر لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کا چہرہ کھولیے، یعنی وہ ریشم کے کپڑے میں سے۔ جی تو کہتے ہیں پس میں نے دیکھا تو وہ تم تھی عائشہ۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو ضرور پورا کر دے گا، اور اللہ پاک نے اس کو پورا کر دیا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ جی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی بھی خدا تعالیٰ نے عرش پر کی اور پھر زمین فرش پر کی۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جنگ صفین ابھی قریب تھی، جنگ صفین، جنگ صفین، جنگ جمل، جی جو حضرت مولا علی اور جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لشکر کے درمیان ہوئی، وہ بھی ہونے والی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی۔ جی
تو حضرت مولا علی سرکار نے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے جی کہ مولا علی نے حضرت عمار بن یاسر کو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے رائٹ ہینڈ تھے، انہیں اور امام حسن کو بصرہ بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھاؤ، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے حمایتی تھے جی اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے مولا علی کے خلاف. تو حضرت مولا علی نے عمار بن یاسر اور امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ تھوڑا سا انہیں بیان کر کے آؤ کہ تاکہ ایک معاملہ کچھ صلح صفائی ہو جائے، لڑائی کی نوبت نہ آئے. جی صحیح بخاری میں ہے کہ پھر عمار گئے، ممبر رکھا گیا، حسن بھی ممبر پر بیٹھے، عمار بھی ممبر پر کھڑے ہوئے، ذرا ادب کا خیال رکھا، اور حضرت عمار نے جو خطبہ دیا، جی اب وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ وہ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، جی لیکن جو پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اے اہل بصرہ، میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت عائشہ اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی مصطفیٰ کریم کی زوجہ ہے. بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سمجھ آ گیا جی کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے، آگے فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے اب تمہیں آزمایا ہے کہ تم یہ بات دیکھتے ہو کہ زوجہ رسول کس طرف ہے، یا یہ بات دیکھتے ہو کہ حق کس طرف ہے. بات سمجھ؟ جی یعنی کہ تم اگرچہ یہ نیت رکھتے ہو کہ ہم زوجہ رسول کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ ایک اجتہادی اور سیاسی اختلاف ہے، جی اس میں دیکھو کہ موقف کس کا حق کے زیادہ قریب ہے. اب بات یہ ہے کہ عمار بن یاسر جو کہ مولا علی کے بڑے شدائیوں میں سے جی تھے، اور بعد میں پھر جنگ میں بھی وہ مولا علی کے ساتھ رہے، جی حضرت عائشہ کے لشکر کے خلاف انہیں تلوار اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں بالکل جی کہ حضرت عائشہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. تو کیا آج علی کی محبت کا دم بھرنے والے حضرت ام المومنین کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں؟ نہیں. اور آج وہ بڑی تعریفیں بیان کرتے ہیں عمار بن یاسر کی کہ عمار بن یاسر تو بڑے کام کے صحابی رسول تھے، وہ اصحاب رسول میں سے بھی تھے، اصحاب علی میں بھی تھے. عمار بن یاسر کی عظمتوں کو سلام، اور عمار بن یاسر کی عظمتوں کو تو ہم بھی سلام کرتے ہیں، لیکن عمار بن یاسر کا عقیدہ تم رکھتے ہو کہ ہم رکھتے ہیں؟ بالکل جی ہم رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جی تو یہ بات باقی رہ گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر. جی آپ کی جو شادی ہے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے حضور کے ساتھ. نکاح 6 سال کی عمر 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے، اور 8 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے. 6 سال کی عمر میں کیا ہوا ہے؟ نکاح. نکاح، عقد نکاح. جی اور 9 سال کی عمر میں کیا ہوئی ہے؟ رخصتی. رخصتی. اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر وہ 9 سال تک کاشانہ رسالت میں حضور کی خدمت میں رہی. بات سمجھ گئے؟ مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے کے گئے ہیں جی تب آپ کی جو عمر مبارک تھی حضرت عائشہ کی وہ 18 سال تھی. جی 18 سال. صحیح. بات سمجھ گئے؟ جی تو اس پر بھی جو منکرین حدیث ہیں، منکرین حدیث جو حدیثوں میں ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے علم حدیث کو بالکل ناکارہ اور بے بنیاد اور ساقط الاعتبار ثابت کیا جائے، وہ یہ نکاح حضرت عائشہ پر بھی بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں. جی کہتے ہیں یار اتنی کم عمری میں یہ شادی کر. لیکن ہمارے محدثین نے بالکل یہ بات واضح کر دی ہے کہ عرب کے خطے میں جو آب و ہوا ہے، جی جو علاقے کا مزاج ہے، اس علاقے میں عورتیں بچیاں بہت جلد بالغ ہو جاتی ہیں، صحیح. بہت جلد بالغ بالغ ہو جاتی ہیں. تو جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اس نکاح پر اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ تو ان کے والدین کو ہو سکتا ہے. جی تو جب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ان خبیثوں کو کیا اعتراض ہے؟ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک میں طلاق کے مسائل پڑھیں تو طلاق میں اللہ پاک نے ان عورتوں کی عدت کا بھی بیان کیا ہے جن کو ابھی حیض ہی آنا شروع نہیں ہوا، جو بالغ ہی نہیں. بات سمجھ؟ جی قرآن پاک نے ان عورتوں کی عدت کی، جن وہ عورتیں ہیں کہ جو ابھی تک بالغ ہی ابھی بالغ نہیں ہوئی، یعنی جنہیں ابھی حیض ہی نہیں ہے، کہ عورت کا بلوغ تو اس وقت شروع ہوتا ہے نا جب اسے ماہواری آنا شروع ہوتی ہے. جی تو ان کی بھی اللہ پاک نے کیا بیان کی ہے؟ عدت. سمجھ آ گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر
نابالغ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. جی تو پھر تو یہی بیان کر دیا جاتا کہ بھائی نابالغہ سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. باقی رہ گئی جو بالغ عورت ہے اس کو اگر تم طلاق دے دو تو اس کی عدت یہ ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. لیکن اللہ پاک نے جہاں پر بوڑھی عورتوں کا ذکر کیا, جی جہاں پر جوان عورتوں کا ذکر کیا, جی جہاں ان عورتوں کا کہ جو اتنی بوڑھی ہو گئی اب انہیں حیض آنا بھی بند ہو گیا, ان کا ذکر کیا, ان کی بھی عدت بیان کر دی. اور وہ عورتیں جو ابھی تک سرے سے بالغ جو ابھی سرے سے بالغ نہیں. بالغ ہی نہیں ہوئی ان کی بھی عدت کا بیان فرما دیا. کر دیا. تو اللہ پاک نے اشارتاً یہ بھی بتا دیا کہ نابالغہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, تبھی تو اس کی عدت کا بیان کیا. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کے سامنے وہ آیت بھی پیش کر دیتے ہیں. جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ طلاق میں, سورۃ طلاق اور آیت نمبر ہے 4. جی فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی, جی یعنی وہ عورتیں جنہیں حیض کی امید نہ رہی, یعنی اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ اب انہیں حیض کی امید نہیں. اگر تمہیں کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی ایسی بوڑھی عورت کو اگر طلاق دے دے جی جس کو اب حیض وغیرہ آنے کا سلسلہ رک چکا ہے تو اس کی عدت گن کر پورے کیا ہوگی 3 مہینے 90 دن. اور پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ واللائی لم یحضن, اور ان عورتوں کی بھی 3 ہی مہینے ہیں جنہیں ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے. جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو آیت ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4, اس میں تو اللہ پاک نے اشارتاً ان عورتوں کی بھی عدت بیان کر دی جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی جی اور تمہیں طلاق دے دیتے. تو اس لیے ہمارے محدثین نے ہر طرح سے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے مسائل اعتراض کیے, اگر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نکاح عائشہ کا مسئلہ درپیش نہ بھی ہوتا تو کیا یہ منکرین حدیث جو ہے خبیث الفطرت کیا پھر یہ حدیثوں کو مان لیتے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. انہوں نے چونکہ نہیں ماننا ہوتا تو یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں بھی نکالتے. اچھا اور کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بس ابھی کے لیے تو یہی سوال ہے. چلو بہرحال حضرت عائشہ کی شان میں اگر کوئی کلام وغیرہ یا حدیث وغیرہ ہیں تو وہ بھی سنا دیں. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, صحیح حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تمہارا موڈ اور مزاج میرے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تم میرے ساتھ تھوڑی تھوڑی خفا ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب تم میرے ساتھ بہت خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھاتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, رب محمد کی قسم, سبحان اللہ, رب کے محمد کے رب کی قسم. اور جب تم میرے ساتھ تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے نا تو پھر یوں قسم اٹھاتی ہو رب ابراہیم کی قسم, رب ابراہیم کی قسم, رب ابراہیم کی قسم, ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور پھر وہ ایک بڑا مشہور جو واقعہ افک ہے, واقعہ افک کہ جب لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی, اللہ پاک نے سورہ نور میں سبحانک ھذا بہتان عظیم کہہ کر اس کو رد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے یہ تو بالکل بہتان ہے, اس کو رد کر دیا. تو وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا کہ کس طرح وہ سازش پھیلی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خطبہ بھی دیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کو خبر ہوتی جی تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ آپ پریشان کیوں؟ جب آپ کو یہ پہلے ہی پتا تھا کہ بھائی عائشہ تو پاک دامن ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ جی تو اس کے جواب میں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقالات کاظمی لکھے ہیں بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک آج کے زمانے میں بھی کوئی نیک بندہ اور شریف اور شرافت والا بندہ جی بلا تمثیل و بلا مثال, اگر کوئی آج کے زمانے میں بھی ایسا آدمی کہ جسے 100% یہ یقین ہو
کہ میرا یا میرے گھر والوں پر جو الزام لگ رہا ہے وہ غلط ہے، تو کیا شریف بندہ پریشان نہیں ہوا کرتا؟ ہوتا ہے بالکل. شریف تو زیادہ پریشان ہوتا ہے. جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پریشان ہونا اس لیے سے نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، اس لیے تھا کہ اسلام کے پھیلنے کے راستے میں یہ افواہیں رکاوٹ بن جائے. جی بالکل. ورنہ بخاری شریف کی وہ جو طویل حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول نے عام لفظوں سے نہیں، قسم کھا کر فرمایا ہے، جی قسم کھا کر، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ اللہ کی قسم مجھے تو اپنی گھر والی کے بارے میں سوائے خیر کے کسی چیز کا علم نہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. قسم کھا کر فرمایا، قسم بھی کھائی اور علم تو کے الفاظ، اللہ کی قسم جو کچھ مجھے علم ہے اپنے گھر والی کے بارے میں اور وہ خیر ہے، وہ بلائی ہے، بلائی کے سوا کچھ نہیں. بے شک. سمجھا؟ جی. اور پھر حضور نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، فرمایا کون ہے جو اس شخص کے خلاف میری مدد کرے جس نے میری گھر والی پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچائی. عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ. حضور اور بھائی اور کیا کہتے ہیں؟ منافق. حضور نے قسم کھا کر بتا دیا کہ مجھے خیر کا علم ہے، اور پھر وہ خیر ہی تھی بات. بالکل. سمجھے؟ تو اس لیے عظمت عائشہ کا حضور پاک کچھ دیر خاموش اس لیے بھی رہے کہ میں بولوں گا تو حدیث بنے گی، اور ممکن ہے کہ قرب قیامت کوئی لعنتی کہہ دے یہ تو حدیث ضعیف ہے. بالکل. تو میرے چند لمحے خاموش ہونے کی وجہ سے، میرے چند لمحے خاموش ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں اتریں گی، سبحان اور اللہ. قیامت تک بھی انہیں کوئی ضعیف نہیں نہیں کہہ کہہ سکتا. سکتا. اور پھر وہی ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی شان اور عظمت میں آیات اتاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے دوستو کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کا سینہ ازواج مطہرات کے بارے میں کینہ سے پاک نہ ہو. بے بے شک. شک. جب تک سینہ میں سے کینہ کمینہ نہیں نکلتا اس وقت تک وہ مومن نہیں بنتا. بے بے شک. شک. بے شک. بے شک. تو اس لیے جو اہل سنت کا منہج ہے وہ یہی ہے کہ ہم ازواج رسول ہوں، اولاد رسول ہوں، اصحاب رسول ہوں، جتنی بھی نیک ہستیاں ہوں، ہم ان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں. بے بے شک. شک. جی اور یہ اپنے پاس سے نہیں کرتے، ان کی عظمت کے بارے میں خدا کی گواہیاں موجود ہیں. بے شک. تو دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورت احزاب میں ان کی شانیں بیان کی. فرمایا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. نہیں ہو. دیکھو اب اندازہ کرو ذرا، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. لستن کا احد من النساء، یہ الفاظ آئے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں. بیویوں، لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. نہیں ہو. تو جو جس طرح نبی عام مردوں جیسا نہیں تو اس کی گھر والیاں بھی عام عورتوں جیسی. بالکل نہیں ہے. اور پھر ان کو کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، اس چیز سے بھی بچنا ہے، اس چیز سے بھی بچنا ہے. تو بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ کہ جو مومنہ ہوتی ہیں جی ان کی تو حفاظت کی جاتی ہے، بے تو شک. جو سرے سے مومنہ ہی نہیں ان کے بارے میں پردے کے احکام، ان کے بارے میں فلاں احکام، انہیں پھر پردے کے احکام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. اللہ پاک ان کا پہلے ایمان ثابت کرتا ہے، پھر ان پر احکام نازل کرتا ہے، پھر ان کی عظمت کو بیان کرتا بے ہے. شک. پھر صرف عظمت کو ہی بیان نہیں کرتا بلکہ عمار بن یاسر جیسے حضرت علی کے شدائی سے نبی پاک سرکار کی ازواج کے جنت میں بھی ان کی ازواج ہونے کے بارے میں گواہیاں بھی دلواتا ہے. بے بے شک. شک. بے شک. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل میں ازواج مطہرات کی عظمت کو قائم اور دائم رکھے، اور دنیا اور فتنہ اور ہوس کی کوئی بھی ہوا جو ہے وہ ہمارے دلوں سے ازواج مطہرات کے ادب کے چراغ کبھی گل نہ کر سکے. آمین. آمین. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا مذہب ہے. اور آخر میں وہ حضرت مجدد کی جو عبارت ہے، جی حضرت مجدد مجدد کی جو عبارت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف میں، کہتے ہیں کہ میں ختم دلوایا کرتا تھا. جی لنگر اپنے سامنے رکھ کے اوپر کلام پاک پڑھ کے تو سب نیک پاک
ہستیوں کو اس کا احصال ثواب کرتا اور ختم دلواتا جس طرح آج اہل سنت دلواتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو یہ بھی اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ شخص جو اکبر بادشاہ کے ساتھ لڑتا تھا, جی جہانگیر کے ساتھ لڑتا تھا, جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ سرحد میں اللہ کے دین کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. سبحان ماشاء اللہ. اللہ جی. وہ شخص جن کے جو اتنی بڑی مضبوط حکومتوں سے ٹکر لیتا رہا, خواجہ باقی باللہ کا جو مرید تھا خواجہ اور نقشبندی سلسلے کا وہ عظیم ایک روشن مینارہ تھا, وہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ختم دلواتا تھا اور اس کا ثواب نیک پاک ارواحوں کو میں اصال ثواب کرتا تھا. تو ایک دن مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے آقا علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. زیارت ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے جب قریب ہوا تو حضور پاک سرکار نے نا اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا. چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لی. تو میں نے کہا کہ حضور کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ حضور میری طرف نظر التفات ہی نہیں فرما رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ جی. فرمایا من تو عام در خانہ عائشہ در حجرہ عائشہ می خرم. سبحان اللہ. فرمایا شیخ احمد سرہندی بات یہ ہے کہ میں جو کھانا ہے نا وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں. سبحان اللہ. میں کھانا حضرت عائشہ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں حجرے میں کھاتا ہوں, اور جو بھی مجھے کھانا بھیجنا چاہے نا, جی جو بھی مجھے کھانا بھیجنا چاہے. بھیجنا چاہے تو وہ پھر یہ کیا کرے کہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں بھیجا کرے. سبحان اللہ. بات سمجھیں؟ جی ہاں, میں جو بھی مجھے کھانا بھیجنا چاہے وہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بھیجے. حجرے میں بھیجا کرے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب بھی میں اصال ثواب کرتا نا جی تو پھر پہلے تو کہتا یا اللہ انبیاء کو ثواب پہنچایا, صحابہ کرام کو, اہل بیت کو اس کا ثواب پہنچایا, ازواج, پھر میں بیچ میں خاص ازواج مطہرات کا بھی ذکر کرتا, اور پھر حضور پاک کا چہرہ مجھے کبھی دکھائی دیتا تو مسکراتا ہوا دکھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم بھی پتہ جب اصال ثواب کرتے ہیں نا تو تیزی میں کچھ طبقات کی طرف تو عقیدت کے ساتھ نسبت کر دیتے ہیں, جی اگرچہ نہ بھی کرے تو ثواب تو پہنچتا ہی ہے, بے شک. لیکن ازواج مطہرات کا ذکر کم کرنے کی وجہ سے بعض اوقات بے برکتی ہو جاتی ہے, اس لیے ان کا بھی ذکر التزام اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور وہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر جو میں نے آپ کو سنایا تھا جی اسی پر ہی میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. بنت صدیق آرام جان نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسرا اس پر تضمین بھی لکھی ہے عبد القیوم طارق سلطان پوری نے. جی اپنے بابا کے نقشے قدم پر چلی, سبحان مستعد خدمت شاہ دین میں رہی. سبحان اللہ. منفرد علم میں بھی فقاہت میں بھی بنت صدیق آرام جان نبی. سبحان اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام, اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. مادر مومنین رازدان نبی, دختر افضل صاحبان نبی. طیبہ طاہرہ مدح خان نبی بنت صدیق آرام جان نبی. سبحان اللہ. اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. ہزاروں لاکھوں سلام ہو ہماری ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی علی ابیہا
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔ سبحان اللہ۔